Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. لیکن یقین ضروری ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. بہت اہم بات ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے آداب کا ذکر ہو رہا ہے. ثم لا يتبعون ما انفقوا من من ولا عزا، اور پھر وہ پیچھا نہیں کرتے اس کا جو انہوں نے خرچ کیا احسان جتانے کے لیے یا دکھ دینے کے لیے. یعنی اللہ کے راستے میں اگر کچھ خرچ کر دیا تو پھر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جس پہ میں نے احسان کیا ہے، جس کی میں نے مشکل وقت میں مدد کیا ہے، کسی نہ کسی وقت میں اگر مجھے کبھی کوئی ضرورت پڑی تو میں فوراً اس کو کہوں گا یاد ہے وہ وقت تمہیں، یاد ہے تم جب بڑے پریشان تھے اور تمہیں ضرورت تھی تو میں تمہارے پاس آیا تھا. اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے میری بات ماننے کے علاوہ، اب تمہیں میری بات ماننی پڑے گی. میں نے مشکل وقت میں تمہاری مدد کی تھی. احسان جتانا، اذیت دینا، جو شخص اپنی خودداری کے باعث اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں کر پا رہا یا نہیں کرنا چاہ رہا، اس کی ضرورت پوری تو کر دینا، لیکن چار بندوں کے سامنے بیٹھ کر پھر اس کا تذکرہ بھی کرنا کہ دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے، اور اس کی خودداری پہ اس سے زد پڑے. یہ ہے اذیت دینا اپنے صدقات کے ذریعے سے. فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. قول معروف و مغفرہ، بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا. خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے دکھ دیا جاتا ہے. اگر تم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اس کے بعد اذیت دینی ہے، تکلیف دینی ہے، اس کی خودداری پر زد ڈالنی ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ تم بھلی بات کہو اور درگزر کرو، معاف کر دو. یہ اچھی بات کسی کو بتا دینا بھی صدقہ، اور کسی کو اس کی غلطی پر معاف کر دینا بھی صدقہ. کوئی شخص کائنات میں یہ نہیں کہہ سکتا میں غریب آدمی ہوں یار میں صدقہ کیسے دوں، میں اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کروں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں خرچ کرنے کو. نہیں، تم کسی کو کوئی اچھی بات بتا دو گے تو یہ بھی صدقہ ہوگا، اور تم کسی کو اس کی غلطی پہ معاف کر دو گے تو یہ بھی صدقہ ہوگا. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز اور بڑے تحمل والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، نہ ضائع کرو اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر. کالذی ینفق مالہ رعاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس نے شرک کیا. وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِ، اور جس نے صدقہ دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا. وَمَن صَامَ يُرَائِ، اور جس نے روزہ رکھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا. دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں میں تعریف پانے کے لیے نہیں. میں پہلے بھی مثال عرض کر چکا ہوں کہ 3 لوگ جو اللہ کے حضور لائے جائیں گے قیامت کے دن، ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا. یہاں دنیا کے لوگ اس عالم کو عالم سمجھتے ہوں گے، سخی کو دنیا کے لوگ سمجھتے ہوں گے بڑا سخی آدمی، بڑی سخاوت کرتا ہے. شہید کے بارے میں لوگوں کا گمان یہی ہوگا کہ اس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی، لیکن اللہ قیامت کے روز فرمائیں گے یہ سب کچھ تم نے میرے لیے نہیں کیا، یہ لوگوں میں دکھانے کے لیے کیا ہے. اس لیے ان تینوں کو اوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا، حدیث کے الفاظ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں. کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، جلیل القدر صاحب رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے صاحب قبر کی ایک بات رلا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ذرہ برابر ریاکاری اور دکھلاوا بھی شرک ہے. یعنی اتنے جلیل القدر صحابہ کو بھی یہ خیال ہے کہ کہیں ہمارے اندر ریاکاری اور دکھاوا نہ آ جائے. جن کی نیتوں پہ شک نہیں ہو سکتا، جن کے اعمال پہ شک نہیں ہو سکتا، جن کے درجات پہ شک نہیں ہو سکتا، وہ خوف زدہ ہیں کہ ہمارے اعمال میں کہیں ریاکاری نہ آ جائے، ہمارے دلوں میں کہیں دکھاوے کا جذبہ نہ آ جائے. تو مجھے اور آپ کو تو اس ریاکاری سے ڈرنے کی شاید کروڑوں گنا زیادہ ضرورت ہے. ہمیں تو ہر وقت اللہ سے یہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ ہو جائیں.
ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال کی طرح ہے. علیہ تراب، جس پر تھوڑی سی مٹی ہے. فاصابہ وابل، پھر اس پر ایک زوردار بارش برسے. فترکہ صلدا، پھر اسے چھوڑ دے سخت چٹان کی صورت میں. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ نہیں رکھتے اختیار کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ناشکری کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یعنی ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر کوئی کچھ مٹی پڑ گئی ہو ہوا کے ساتھ تو محسوس کرے کہ بڑی کوئی مضبوط شے ہے، مضبوط نہیں ہے. ایک بارش آئے گی اور وہ ساری مٹی کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گی. دنیا میں تو وہ ہمارے اوپر بڑے یوں سمجھیں کہ اعزازات لگائے جا رہے ہیں کہ یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں حضرت ہیں، فلاں، لیکن اگر پیچھے ریاکاری ہوئی تو ایک وہ موت کا جھٹکا آئے گا، ایک بارش آئے گی اور وہ سارا کچھ بہا کر ساتھ لے جائے گا، اور پیچھے سب کچھ بلینک رہ جائے گا، خالی رہ جائے گا. اللہ ہمیں ایسی کیفیات سے محفوظ فرمائے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت. ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے مال لگاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو دین پہ ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو دین پہ ثابت قدمی بھی حاصل ہوتی ہے. کمثل جنت بربوۃ، اس باغ کی مثال ہے جو ایک بلند زمین پر ہو. اصابہا وابل، اس پر زوردار بارش برسے. فآتت اکلہا ضعفین، تو باغ اپنا دگنا پھل لے آئے. یعنی وہاں کیا تھا؟ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، پہاڑ کی مثال ہے، مٹی اوپر پڑی ہوئی ہے، بارش آتی ہے اور مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے. لیکن جو خالصتاً اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ وہ باغ ہے، اس پر بارش پڑے، وہ پانی جذب ہو، اور جب پانی جذب ہو تو اس سے دگنا پھل آ جائے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر نہ برسے اس پر زوردار بارش تو ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے خوب دیکھنے والا ہے. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کو پسند کرے گا، أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا. تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس پر بڑھاپا آ جائے اور اس کی کمزور سی اولاد بھی ہو. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس باغ پر ایک تیز آندھی آ جائے جس میں آگ بھی ہو اور وہ پورے کا پورا باغ جل جائے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ واضح فرماتا ہے آیات کو. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کر سکو. یعنی اب وہ باغ تمہارا ہے، تم نے اس میں محنت کی، کرتے رہے، اس میں بیج بوتے رہے، اس کو پانی دیتے رہے، اس کے پودوں کی حفاظت کرتے رہے. اب تم بوڑھے ہو گئے، اب تمہیں اس کے پھل کی ضرورت ہے. اب وہ باغ تمہیں فائدہ دینے کی نوبت پر آیا ہے، اور تمہارے بچے چھوٹے ہیں، تمہیں اس باغ کے پھل کی ضرورت ہے، تم اس سے پروفٹ حاصل کرنا چاہتے ہو. اور جب تمہیں اس کی ضرورت پڑی تو ایک آندھی آئے اور اس آندھی کی وجہ سے اس باغ میں آگ لگے اور سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ ساری دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کرتے رہے، اور جب ان نیک اعمال کا اجر لینے کا وقت آیا تو معلوم ہوگا کہ ان اعمال کی بنیاد میں تو ریاکاری تھی، دکھاوا تھا. تو جب فائدہ لینے کا وقت آیا قیامت کے روز تو معلوم ہوا کہ ان اعمال میں سے کوئی شے فائدہ مند رہی نہیں، وہ تو سب کچھ ختم. کیا کیفیت ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور ارادہ نہ کرو کسی ردی چیز کا کہ تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کیا ہم عام طور پہ ہمارا طرز عمل یہی نہیں؟ فلاں سوٹ چھوٹا ہو گیا، میرے کسی کام کا نہیں رہا، پھٹ گیا، کپڑے پھٹ گئے ہیں، چھوٹے ہو گئے ہیں، اب کسی کام کے نہیں، اللہ کے راستے میں. جو شے خراب ہو گئی اللہ کے راستے میں، جو بصیرہ ہو گئی اللہ کے راستے میں، جو پرانی ہو گئی اللہ کے راستے. اپنے لیے نئی شے لیں گے اور پرانی شے کو اللہ کے راستے میں لیں گے. یہی ہوتا ہے یا نہیں؟ تو ذرا سوچو کہ تم نے اپنے لیے کیا پسند کیا اور اللہ کے راستے کے لیے کیا پسند کیا.
اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا تزکیہ نفس ہو تو کبھی یہ کام کر کے دیکھو کہ جو بہترین شے اپنے لیے لینا چاہتے ہو اور جو ردی شے اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہو، اس ردی شے کو اپنے پاس رکھو، اس بہترین شے کو اللہ کے راستے میں وقف کرو، اور جب پھر تم اس ردی شے کو اپنے لیے استعمال کرو گے تمہیں اللہ اس سے جو اطمینان قلبی نصیب فرمائے گا اس کا کوئی حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ کہنے میں آسان ہے لیکن کرنے میں بڑا مشکل کام، بڑا مشکل کام۔ کبھی کسی ملازم کو، کبھی کسی فقیر کو، کبھی کسی غریب کو اپنے ساتھ ریسٹورنٹ کے اس ٹیبل پر بٹھاؤ جس پر بیٹھ کر تم کھانا کھا رہے ہو، اور اسے وہ کھلاؤ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کبھی یہ کر کے دیکھو تو تمہیں اس کا تزکیہ نفس حاصل ہوگا، تمہیں محسوس ہوگا کہ میرے نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں بہترین چیزوں میں سے خرچ کیا کرو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں ہو تم خود بھی اس چیز کے لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو۔ یعنی جو ردی شے تم اللہ کے راستے میں اٹھا کے دے رہے ہو، اپنے لیے تمہیں کوئی دے گا تم کبھی استعمال نہیں کرو گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ بے نیاز اور سب خوبیوں والا ہے۔ بڑا زبردست اور ایک یونیورسل اصول آپ کے سامنے آنے لگا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے۔ اللہ کے راستے میں دو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ یأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، فحاشی کا۔ تمہیں یہ کہتا ہے کہ دنیا کی عیاشیاں خریدتے جاؤ، اس سے غریب نہیں ہوگے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ تمہارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں بخشش بھی دے گا، بخش دے گا، اور تمہیں اپنی طرف سے اور فضل بھی عطا فرما دے گا۔ جو تم نے خرچ کیا ہوگا اس میں اللہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اب آپ دیکھیں یہ ساری انفاق کی آیات آ رہی ہیں اور بیچ میں اللہ نے کہہ دیا یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ یہ حکمت جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حکمت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے یہ میرا اپنا کوئی نہیں ہے۔ اور حکمت کے پہلوؤں میں سے یہ پہلو ہے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اگر اللہ نے مجھے یہ خرچ کرنے کا حکم دیا اپنے راستے میں تو مجھے اسے لگانا ہے۔ تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بخل سے بچا لیا گیا، گویا کہ اسے حکمت حاصل ہو گئی۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، یہ حکمت اللہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ، اور جسے حکمت عطا فرما دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو یقیناً اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر صرف عقل مند لوگ۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو مال میں سے، او نذرتم من نذر، یا پیش کرتے ہو مانی ہوئی منت میں سے، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر دو، فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے۔ یعنی تم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، تم اگر اسے ظاہر کر دو اس جذبے کے تحت کہ اس سے لوگوں میں بھی خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، لوگوں کو بھی شوق پیدا ہوگا، لوگوں کو بھی رجحان ہوگا اس طرف۔ اگر کوئی بھول گیا اللہ کے راستے میں کچھ دینا تو اس کو مجھے دیکھ کے یاد آ جائے گا کہ یہ شخص دے رہا ہے تو مجھے بھی دینا چاہیے، دوسروں کے لیے ایک جذبہ محرکہ بنے گا۔ اس اعتبار پہ اگر تم اپنے صدقے کو واضح کر دو، ظاہر کر دو، تو یہ اچھی بات ہے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تعریف سننے کے لیے نہیں۔ وَإِن تُخْفُوهُ، اور اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو، چھپا کر رکھو، کیسے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو اس کا علم نہ ہونے پائے۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم انہیں ان فقیروں کو دے دیا کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں ہے،
آپ کے ذمہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچا دینا. کسی کو زبردستی ہدایت پر نہیں لا سکتے آپ. ہدایت کون دے گا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. بہت خوبصورت آیت. اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو اللہ کی چاہت بن جاؤ. اللہ کی چاہت بن جاؤ. اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگو. اللہ کے پسندیدہ بندے بننے کی کوشش کرو. جب تم اللہ کی چاہت بن جاؤ گے اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرما دے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. اور جو کچھ تم مال خرچ کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے کرو گے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. اور تم خرچ نہیں کرتے مگر خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے يُوَفَّى إِلَيْكُمْ. وہ پورا تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ انفاق ان فقیروں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے سے روکے گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض. وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ زمین میں چل پھر سکیں اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے. یا علماء نے اور مفسرین نے اس کی توجیہ میں لکھا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کی بات ہے تو جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور اس بات کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں اپنی دینی مصروفیات کی بنیاد پر کہ وہ جا کر زمین میں محنت کر سکیں اور اپنے لیے کچھ کمائی کر سکیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. وہ جو ناواقف ہے جو جانتا نہیں ہے وہ انہیں خوشحال سمجھتا ہے کیونکہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے. اپنی خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بڑے خوشحال ہیں. تعرفهم بسیماهم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہے ہیں تم انہیں پہچان سکتے ہو ان کے چہروں سے. لا يسألون الناس الحافا. وہ لوگوں سے لپٹ کر. لحاف ہوتا نا لپٹ جانے والا. لحاف ہم کمبل کو بھی کہتے ہیں. وہ لوگوں سے لپٹ کر ان سے سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے ان پر فإن اللہ به علیم. تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن میں سرا وعلانیہ. چھپے ہوئے بھی اور کھلے بھی یعنی لوگوں کے سامنے بھی اور چھپا کر بھی. فلہم اجرہم عند ربہم. تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ پورا ایک مضمون ہم نے پڑھا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب کے حوالے سے. اور اسی ترغیب کو آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. اور اسی ترغیب کو آپ دیکھ لیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسے تیز ہو جایا کرتی تھی جیسے کوئی تیز آندھی چلا کرتی ہے. جیسے تیز عام دنوں میں کیا تھا جیسے ہوا چل رہی ہے سکون سے. اور رمضان میں کیسے سخاوت ہے جیسے تیز آندھی چل رہی. تو آپ یہ حدیث پڑھیں اور پھر فوراً ذہن میں لائیں یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ کس کا بتا رہی ہیں؟ اس شخص کا جس کے گھر میں کبھی 3 دن متواتر چولہا نہیں چلا. جس شخص نے کبھی 2 وقت ایک دن میں 2 وقت کھانا نہیں کھایا. اس شخص کے بارے میں اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ سخاوت ایسے کرتے تھے گویا تیز آندھی چلتی ہے. وہ شخص جو راتوں کو بھوکا سویا کرتا تھا. وہ شخص جس کے بارے میں روایتیں آتی ہیں کہ یعنی چارپائی کی لکڑی سے اپنے پیٹ کو دبایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ بھوک کا احساس کم ہو جائے. وہ اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کر رہے ہیں جیسے آندھی چل رہی ہے. جس کے پاس ہے نہیں وہ آندھیوں کی طرح خرچ کر رہا ہے. اور جن کے پاس ہے وہ اس فکر میں مبتلا ہے کہ کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے تو فقیر نہ ہو جائے.
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. کسی نے بکری دے دی ہدیے کے طور پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اسے تقسیم کر دو. کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, کہا کیا بچا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بکری میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی, اور آپ کو چونکہ دستی کا گوشت بڑا پسند تھا میں نے وہ آپ کے لیے بچا کے رکھ لیا ہے گھر میں, تاکہ آپ کھائیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع نہیں فرمایا کہ اچھا تم نے رکھ لیا تو کوئی حرام کام ہو گیا, نہیں, ٹھیک ہے. لیکن جملہ دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ یہ دستی نہیں بچی, وہ ساری بکری بچ گئی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوئی ہے, وہ سیو ہو گئی ہے, وہ جمع ہو گئی ہے, اس کا فائدہ ہو گئی. یہ تو ہم نے کھا لینی ہے, کھا کے ختم کر دینی ہے. وہ جو اللہ کے راستے میں گئی ہے نا وہ بچ گئی ہے. نماز پڑھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور نماز پڑھانے کے فوراً بعد تیزی فرض نماز پڑھاتے ہیں, سلام پھرتے ہیں, تیزی سے باہر نکلتے ہیں. صحابہ حیران ہوتے ہیں کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تھا؟ کہا مجھے یاد آیا تھا کہ میرے پاس چند اشرفیاں پڑی ہوئی رہے, جو مال غنیمت آیا تھا اس میں سے چند اشرفیاں پڑی ہوئی رہ گئی تھیں. میں نے سلام پھیرا اور مجھے یاد آیا کہ وہ اشرفیاں گھر میں پڑی ہوئی ہیں. میں تیزی سے اٹھا کہ اس سے پہلے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں ان اشرفیوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. اندازہ کیجیے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. اور ذرا صحابہ کا طرز عمل بھی دیکھ لیں. میں مختصر بات عرض کر رہا ہوں, صحابہ کا طرز عمل بھی دیکھ لیں. غزوہ تبوک ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ہے, مسجد نبوی سے آوازیں لگ رہی ہیں انفروا فی سبیل اللہ, نکلو اللہ کے راستے میں, مال بھی دو اور جان بھی دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو کرو. تمہارے رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, سوچتے ہیں کہ اچھا آج میرے پاس مال ابو بکر کی نسبت زیادہ ہے, آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. تمہارے رضی اللہ تعالیٰ بڑی دانشوری کے ساتھ اور بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے سارے گھر کا مال اکٹھا کرتے ہیں, اس کے 2 حصے کرتے ہیں, ایک حقوق العباد, ٹھیک, یہ گھر والوں کے لیے, اور آدھا حصہ اللہ کے راستے میں. 50% اپنی ساری جمع پونجی کا 50% اللہ کے راستے میں, اس کی گٹھڑی بناتے ہیں, اس گٹھڑی کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں, اور وہ گٹھڑی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے عمر کیا لائے ہو, میں کہوں گا یہ لایا ہوں, 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 سب اللہ کے راستے میں لے آیا ہوں, 50% لے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہو گیا کہ یہ موقع کا سوال نہیں تھا, موقع کا سوال یہ تھا عمر لائے کیا ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں عمر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے. تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے دور سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو آتے ہوئے دیکھا. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جب دیکھا نا دور سے, تو حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا کہ جو میں نے گٹھڑی لا کے رکھی ہے وہ اتنی بڑی, مثال دے رہا ہوں, اور دور سے ابوبکر کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اتنی سی گٹھڑی اٹھا کر لا رہے ہیں. پھر ایک دل کو تسلی ہوئی, پھر حوصلہ ہوا کہ اچھا آج میں نے مال زیادہ دیا ہے, ابوبکر کی گٹھڑی چھوٹی ہے اور میری گٹھڑی بڑی ہے, تو میں نے اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کر دیا. تسلی ہو گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال پوچھا ابوبکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو. یہ نہیں پوچھا لے کے گیا, پیچھے کیا چھوڑ کر آئے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گھر میں جھاڑو پھیر دیا, میں نے دیواروں پہ ہاتھ مارے کہ کہیں کوئی سوئی ایسی نہ ہو جو مٹی کی دیوار میں لگی رہ جائے اور اللہ کے راستے میں نہ دے سکوں. میں سارا کچھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا, سارا کچھ لے آیا ہوں, کچھ نہیں چھوڑا پیچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گھر والے کیا کریں گے؟ گھر والے کیا کریں گے؟
کہا گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے. جس کو اللہ مل جائے اور جس کو اللہ کا رسول مل جائے اسے دنیا کے مال و اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا نبی چھوڑا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پورے گھر کا آدھے گھر کا مال زیادہ ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پورے گھر کا مال کم ہے. کوانٹٹی کم ہے لیکن ذرا پیچھے کوالٹی تو دیکھو. سوچ کے کیا ہے, سب لے آیا سب. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوری اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے جسم پہ اور اس کے اوپر اس کو کانٹوں کے ساتھ بٹن لگائے ہوئے جوڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر یہ لباس کیسا, تم نے بوری پہن لی اور اس پہ کانٹے کے بٹن لگا لیے, یہ کیسا لباس ہے؟ تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنا لباس بھی اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور بوری اوڑھ لی ہے اور بٹن کے طور پر کانٹے جوڑ لیے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا اور ساتھ ہی جبرائیل آئے علیہ الصلوۃ والسلام اور کہا یہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے بوری پہنی ہوئی ہے اور کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے ہیں. امام راضی لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ تو نے بوری کیوں پہنی اور کانٹوں کے بٹن کیوں لگائے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کو آج ابو بکر کا یہ لباس اتنا پسند آیا کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا آج تم سب مجھے یہ لباس پہن کے دکھاؤ. آج سارے ایسے بن کے دکھاؤ, آج ابو بکر والا یونیفارم پہن کے دکھاؤ مجھے, آج مجھے وہ اچھا لگے گا جس نے بوری پہنی ہوگی. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے حاضر ہوا ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ پوچھ رہے ہیں آپ ذرا ابو بکر سے پوچھیں کیا اس حالت میں وہ اپنے اللہ سے راضی ہے؟ ہم سب یہاں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں نا, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے پوچھیں وہ اللہ سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت ابوبکر رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اپنے اللہ سے راضی ہے, ابو بکر اپنے اللہ سے راضی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر میں کوشش کر کے بھی تجھ سے آگے نہ نکل پاؤں گا. آج مجھے یقین ہو گیا میں کتنی کوشش کر لوں میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا. سب کچھ اللہ کے راستے میں, سب کچھ. اور ابھی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ. کتنے 100 اونٹ, یعنی آج کے زمانے کی 100 گاڑیاں. کوئی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بارک اللہ فی, بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر ہاتھ کھڑا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ اور. تیسری دفعہ 100 اونٹ اور 100 اونٹ اور, کرتے 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 900 اونٹوں پہ بات چلی. 900 اونٹ. پھر بھی صبر نہیں آیا, اٹھے وہاں سے گھر گئے. جب گھر گئے تو وہاں سے وہ ایک تھیلی لی, اس میں اشرفیاں ڈالیں اور اشرفیاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور کہا کہ یہ سونے کی اشرفیاں بھی میری طرف سے اللہ کے راستے میں. تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں انہوں نے ایسے ڈال دی. تو روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ کبھی اس منظر کا اندازہ تو کریں گا. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حسن اور خوبصورتی کمال, اور پھر جھولی میں وہ سونے کی اشرفیاں ہیں, ان کا جو ریفلیکشن حضور کے چہرے پہ پڑ رہا ہوگا وہ کیسا ہوگا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, کیا منظر ہوگا حسن کا, کیا خوبصورتی ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کے بعد تو جو مرضی کر, اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی. اللہ نے تجھ پر جنت واجب. یہ سارا ماحول بنا ہوا ہے. اور اسی وقت میں
اسی وقت میں منافقین باہر کھڑے ہیں دروازے کے، مسجد نبوی کے دروازے کے، اور مشورے کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں، ہم کیسے خرچ نہ کریں، ہم کیسے اپنی غربت کا رونا روئیں جا کر، ہم کیسے بہانے ماریں. اور وہ یہ مشورے کرتے کرتے دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک آدمی آ رہا ہے اور اس نے ایسے کر کے جھولی اٹھائی ہوئی ہے اور اس کی جھولی میں تھوڑی سی کھجوریں ہیں، اور وہ سارے یوں کر کے جھانکتے ہیں کہ اس نے کیا اٹھایا ہوا ہے جھولی میں، کوئی سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کیا لے کے آیا. دیکھا تو اتنی سی کھجوریں اٹھائی ہوئی، اور وہ ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے. بے سپر پاور سے مقابلہ اور یہ اتنی سی کھجوریں لے کر آیا. وہ ان کے تن سنتا ہوا اندر آیا اور اندر آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، میرے پاس خرچ کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں. پھر میں نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں ملازمت کی، مزدوری کی، پھر اس کے اجر میں مجھے جو مزدوری جو ملی ہے نا، یہ کھجوریں ملی ہیں، تو میں یہ کھجوریں لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں کہ آپ انہیں میری طرف سے قبول فرمائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائی لوگوں اس سے یہ کھجوریں پکڑ لو اور اسے پورے مال کے اوپر بکھیر دو، اس لیے کہ اللہ نے اگر عثمان کے 900 اونٹوں میں برکت دینی ہے تو ان کھجوروں سے دینی ہے. اس کا جذبہ کیا ہے، اس کا خلوص کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، یہ اللہ کے راستے میں کس جذبے سے لے کر آیا ہے. اللہ نے اس سے بڑی برکت ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، صحابہ کا طرز عمل تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے. خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، لگاؤ سب کچھ. اور اس کے برعکس ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بس بچا لو، جمع کر لو، اکٹھا کر لو، سیونگ کر لیں کچھ تھوڑی سی. تو فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کریں گے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، انہیں کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.